بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت سلیمان علیہ السلام جاری ہے اور انشاءاللہ آج یہ داستان سلیمان علیہ السلام کی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اور آپ سے عرض کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی سارے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، یعنی جو بڑے واقعات ہیں، ورنہ ظاہر تفصیلات میں جائیں تو پھر تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دامن وقت گنجائش کم ہوتی ہے۔ کل لیکن یہاں بات چھوڑی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت کس انداز سے ہوئے، یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد اور دلچسپ واقعہ بھی ہے، اور مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک اور قدرت کا مظہر ہے۔ تو آج چونکہ سلیمان علیہ السلام کی داستان اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو صرف وہی ٹائم لائن جو ہم لے کر چلے تھے یکم رمضان سے، یعنی کہ بنی اسرائیل کی، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور وہ سب آپ کو یاد ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں۔ اور آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے مس کیا اس میں سے کوئی سیشن یا کوئی بھی چیز دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر سارا مرحلہ وار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام، پہلے اس کو بس ریپ اپ کرتے ہیں، پھر آج کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے، واقعہ 3000 ایئرس، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے 990 قبل مسیح، یعنی ابھی 2021 چل رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تقریباً 2021 سال ہو گئے، تو 990 سال قبل مسیح، تو 2021 میں آپ یہ پلس کر لیں، تقریباً 3000 سال ہو گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام آج سے 3000 سال پہلے پیدا ہوئے، آپ کا وصال ہوا 931 قبل مسیح میں۔ آپ بھی وہ بادشاہ ہیں جن کی سلطنت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور اسی سلطنت میں آپ نے ہیکل سلیمانی، یہ آپ کو ہم نے سارا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بیت المقدس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا اس میں کیا کنٹریبیوشن، اور بیت المقدس کی تعمیر ہوئی سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اس کی مختصر سی ہسٹری کیا ہے کہ یہاں پر بھی بیت المقدس پر بھی قرآن کے مطابق 2 مرتبہ بڑے حملے کیے گئے۔ پہلا حملہ اس میں کیا بخت نصر نے، اور لاکھوں کی تعداد میں، نہ صرف اس نے حملہ کیا بخت نصر نے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ یہودیوں کو بابل لے گیا۔ پھر کیا ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں وہ واپس آئے بیت المقدس، یہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے۔ پھر کیا ہوا، عزیر علیہ السلام نے دوبارہ بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آ گیا، اور ان کے دور میں پھر 70 قبل مسیح، لیکن 70 قبل مسیح میں رومیوں نے دوبارہ، یعنی ہم نے عرض کیا نا کہ 2 حملے ہوئے تھے، تو پہلا حملہ بخت نصر نے کیا، دوسرا حملہ رومیوں نے کیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کو تاراج کر دیا، تباہ کر دیا۔ جس کے بعد سے لے کے آج تک، انٹرسٹنگلی تب سے لے کے آج تک، یہ 70 قبل مسیح کا واقعہ، یعنی تقریباً آج سے 2100 سال ہو گئے، 2100 سال ہو گئے تقریباً، تب سے لے کے آج تک بیت المقدس دوبارہ یعنی اس انداز سے تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ صرف اس کی ایک دیوار اس انداز سے باقی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جس کے آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے I'm sure۔ اب آتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ان کا قضاء کا وقت قریب تھا، جب اس دنیا سے رخصت کا وقت قریب تھا، آپ نے اپنے محل میں ایک شیشے کا کمرہ بنوایا۔ محل کی کیا شان تھی وہ سب آپ کے ذہن میں پچھلے دنوں بیان کر چکے ہیں، جیسا دنیا میں کسی کے خاص نہیں۔ تو آپ نے اپنے محل میں ایک بہت وسیع و عریض ایک شیشے کا کمرہ بنوایا۔ وہ ایسا کمرہ تھا کہ جس کے اندر بہت دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا، ویزیبل تھا وہ، بہت دور سے بھی وہ کمرہ۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جنات کو بڑے بڑے اہم کاموں کی ذمہ داریاں دی ہوئی تھی، فلاں کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے، اور جس میدان میں جنات نے وہ سارے کام کرنے تھے، وہ میدان اس کمرے کے سامنے ہی تھا۔ آپ سے تصور کیجئے، ویسے تم تصور ہی نہیں کر سکتے ظاہر، لیکن صرف ایک جتنی ہماری سوچ جہاں تک جا سکتی ہو، وہ ایک عالی شان عظیم الشان محل ہے، اس میں ایک بڑا سا کمرہ ہے شیشے کا، سلیمان علیہ السلام کا، اور سامنے نہ جانے کتنی تعداد میں جنات کو مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ وہ کمرہ وہاں سے ویزیبل ہے، اور یہاں سے وہ سارے جنات ویزیبل ہیں، تاکہ وہ میک شور کر سکیں کہ سب اپنے کام صحیح انداز سے انجام دے رہے ہیں۔ تو جنات میں سے اگر کوئی بھی سلیمان علیہ السلام کی حکم عدولی کرتا، ان کی بات نہ مانتا، تو اس کو سخت سزا دی جاتی۔ آپ کو یاد ہے جب ہدہد بھی دربار میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا تھا فوراً حاضر ہونا، سزا دی جائے گی۔ تو جنات میں بھی یہی ہوتا، اگر کوئی بات نہ مانتا اسے سزا دی جاتی۔ اور جنات میں ایسے وحشی اور دیو ہیکل جن بھی تھے جن کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا، اور یہی وہ جن ہوتے تھے جو بڑے بڑے محلات اور عمارتیں، کھانے وغیرہ کا ڈیوٹی ان کے سر تھی۔
اور وہ جن بھی تھے، یعنی جنات میں سے وہ مسلمان جن بھی تھا جو سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، اور جس نے کہا تھا کہ آپ کہیں تو میں دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں پر لے آؤں گا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام پر لگایا اور خود اس شیشے کے کمرے میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ عصا استعمال کرتے تھے، آپ نے عصا لیا اور آپ اپنے عصا یعنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں اس کمرے میں۔ ٹھیک، منظر سارا آپ کے ذہن میں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام وہ وسیع اور اس کمرے میں لاٹھی کے سہارے اس طرح کھڑے ہیں جس طرح، اگر میں اسے سمجھانے کے لیے کہوں تو اگر کوئی انسپیکشن ہو رہا ہوتا ہے کسی کام کا تو جس انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سارا کچھ واضح نظر آئے کہ سب اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام اسی انداز میں عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، گویا وہ تمام کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کی نگرانی میں کیا مجال ہے کہ کوئی جن ذرہ برابر بھی سرتابی کر سکے، ڈس اوبے کر سکے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے محل کے اس شیشے کے کمرے میں عصا کے سہارے اس انداز سے کھڑے ہیں کہ جیسے کہ وہ جنات کو دیکھ رہے ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ وقت ہے جب ملک الموت آتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ جنات جو تھے اس زمانے میں دعویٰ کرتے تھے، اور اگر موقع ملا آگے جا کے تو سورہ جن کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں باقاعدہ قصے کی صورت میں عرض کریں گے اگر وقت ملا انشاءاللہ اس رمضان۔ تو جنات کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس غیب کا بھی علم ہے۔ تو کچھ جگہوں پر اس طرح آتا ہے کہ ان جنات کے اس دعوے کو بھی غلط ثابت کرنا مقصود تھا، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کا بھی علم ہے۔ تو اس مصلحت کے تحت بھی اور باقی ظاہر اللہ کی کام اللہ جانے۔ تو ہوا یوں کہ اس عالم میں سلیمان علیہ السلام کی روح تو قبض کر لی ملک الموت نے بحکم خدا، لیکن روح نکلنے کے باوجود سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے بالکل ویسے ہی کھڑے رہے۔ تو اب جسم سے روح قبض ہو چکی ہے، لیکن بحکم خدا آپ کھڑے اسی انداز سے ہیں۔ روح قبض ہونے کے کچھ لمحات بعد بھی آپ ویسے ہی کھڑے ہیں، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کچھ منٹس بعد بھی آپ ویسے ہی کھڑے ہیں، میں مزید گفتگو کو اگر پھیلاؤں کچھ گھنٹوں بعد بھی آپ ایسے ہی کھڑے ہیں، ایک دن بعد بھی آپ ایسے ہی کھڑے ہیں، ایک ہفتے بعد بھی آپ ایسے کھڑے ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام ویسے ہی کھڑے ہیں، تو نیچے جو کوئی کام کر رہا ہے وہ کس امپریشن میں ہے؟ وہ اس امپریشن میں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں، ویسے ویسے کھڑے ہیں۔ یہاں تک کہ اب اللہ کا کرنا ایک روز ایسا ہوا کہ اللہ نے ایک دیمک کو حکم دیا ہے، اللہ نے ایک دیمک کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی، چونکہ لاٹھی کے سارے کھڑے تھے نا، سلیمان علیہ السلام کی اس لاٹھی کو کھانا شروع کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور اب بحکم خدا دیمک نے اس لکڑی کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا ہے کہ جس کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا لمحے منٹس میں بدل گئے، منٹس آورز میں بدل گئے، آورز ڈیز میں بدل گئے، دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، اور جنات مسلسل، جن کو یہ زوم تھا کہ ہمارے پاس تو غیب کا بھی علم، ہمیں سب پتہ ہے، جنات مسلسل محنت اور مشقت میں مصروف ہیں، اور ساتھ یہ خوف بھی ہے کہ اگر کوتاہی کی سلیمان علیہ السلام کی تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے دیمک نے عصا کا زیادہ حصہ کھانا شروع کیا، پھر اور حصہ کھانا شروع کیا، پھر مزید حصہ کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ دیمک کے عصا کے کھا جانے کے نتیجے میں اب وہ لمحہ آیا کہ عصا میں اتنی طاقت اب نہیں رہی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وزن برداشت کر سکے۔ تو جنات نے دیکھا کہ اچانک سلیمان علیہ السلام جو کھڑے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کا جسد اچانک زمین کی طرف آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی حادثہ ہوا ہے، کہ اچانک اگر کوئی حادثہ ہوا ہے جس کے بعد وہ زمین کی طرف ان کا جسد آ گیا ہے۔ وہ اس وقت بھی سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام کے کوئی حادثہ ہوا، یا پھر
اب کچھ شائبہ ہونا شروع ہوا کہ کیا وہ اس دنیا سے چلے گئے، کیا روح قبض کر لی گئی ہے؟ لیکن جب کمرہ کھولا گیا اور عصا کو دیکھا گیا تو جنات اور جنات انسان بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ عصا تو دیمک زدہ ہے۔ پھر دیمک کو باقی عصا کی لکڑی دی گئی اور دیکھا گیا، پھر اپنے طور پہ اندازے لگائے گئے کہ وہ دیمک ایک دن میں کتنی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر باقاعدہ حساب کتاب لگایا گیا، تب معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کو تقریباً 1 سال گزر چکا ہے، 1 سال گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کیجئے، پچھلے واقعات ذہن میں لائیے، اللہ کی قدرت کے عجیب عجیب مظاہر دیکھیے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے نیند دے دی، پھر دوبارہ زندہ کیا اور سارا معاملہ۔ اصحاب کہف جائیں 309 سال تقریباً سو جائیں، پھر سارا معاملہ۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام روح قبض کی جا چکی ہے، 365 دن کے اندازہ کے مطابق اسی عالم میں کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تب جنات حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور اب ان کے پاس اپنے اس دعوے کو سچ دکھانے کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں غیب کا بھی علم ہے، ان کا وہ دعویٰ بھی بالکل جھوٹ ثابت ہو گیا، اس لیے کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اپنے سامنے موجود سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے سے تو واقف ہوتے نا۔ یوں سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور داستان حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اسی داستان کا سلسلہ مرحلہ وار اور ترتیب وار ہی جاری رہے گا۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ سبق آموز اور قرآن میں موجود داستان آپ کی منتظر ہے کل انشاءاللہ۔ رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا